کرم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹا ادھر آ کے بیٹھو نا ساجد, ادھر آ کے بیٹھی ہو تھوڑی دیر. نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھائیے. چند جملے عرض کر رہا ہوں, اس کو بغور سماعت فرمائیے. لگا لے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے, لگا لے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے, خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے, خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. اور جلانے سے جہنم کہہ کے یہ انکار کر بیٹھی, مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے, مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. آپ حضرات نہ جانے دعاؤں میں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں, مگر ہم نے بھی دعا کی ہے. اور وہ یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لگا لے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے, سبحان اللہ کی ضرورت ہے. لگا لے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے, خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. اور جلانے سے جہنم کہہ کے یہ انکار کر بیٹھی, مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید عبدالحبیب صاحب قبلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارگاہ رسالت کے دیوانوں, آپ میں سے ہر کوئی اپنے لیے دعا کرتا ہوگا, اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوگا, اہل خانہ کے لیے دعا کرتا ہوگا, اپنے مستقبل کے لیے دعا کرتا ہوگا, کوئی کاروبار کو چمکنے کی دعا کرتا ہوگا, کوئی کاروبار کی ترقی کی دعا کرتا ہوگا, کوئی گھر بار کی سلامتی کی دعا کرتا ہوگا. ہم نے بھی ایک دعا کی ہے, ذرا سماعت فرما لیں اور اس سے پہلے سبحان اللہ فرمائیں. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, اور ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. تو کسی نے زندگی مانگی تو کسی نے جنت, ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. ہم فقیروں نے مرے مرے نہیں, زور سے بولے سبحان اللہ. ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. اور آخری شعر, بارگاہ رسالت کے وفادار, دنیا سنیت کے مددگار, علماء اہل سنت کے تاجدار, آقائے نعمت, دریائے رحمت, کنز الکرامت, جبر الاستقامت, شہنشاہ علم حکمت, نیر وجہ کتابت, آفت جانے وہابیت, قدیر رمز و ہدایت, سراج امت, چراغ معرفت, رفیع الدرجت, عظیم المرتبت, عظیم البرکت, الشاہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا جملہ تمام جملوں پر بھاری ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت کے اشعار تمام اشعار پر بھاری ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا کلام تمام کلاموں پر بھاری ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں, اے مصطفیٰ کے غلاموں جان دے دو وعدہ دیدار پر, جان دے دو, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی. اے بارگاہ رسالت کا دیوانہ, جب تجھے پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن بندے کو مرنا ضرور ہے, جب تجھے پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنا ضرور ہے, جب تجھے پتا ہے یہ بالکل اٹل حقیقت ہے مصطفیٰ کے دیوانوں. اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے کاندھے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ دیکھ لے, اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے سر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ دیکھ لے, کہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے, بیٹا اتنا وزن کیوں اٹھا لیا, اتنا بوجھ کیوں اٹھا لیا, کسی کلی کو لگا لیا ہوتا, کوئی مزدور بلا لیا ہوتا, مگر تجھے اتنا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. تجھے چوٹ آ سکتی تھی, تیری کمر میں موچ آ سکتی تھی, تیرے گردن میں اور تیرے کاندھے میں درد پیدا ہو سکتا تھا. اے میرے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر مصطفیٰ کے دیوانوں وہی بیٹا آج انتقال کر گیا ہے تو ماں آگے سے رہ کے کہتی ہے میرے بیٹے کی مٹی خراب نہ کرو, جلدی قبرستان کو لے جاؤ. باپ آگے سے رہ کے کہتا ہے میرے بیٹے کا جنازہ خراب نہ کرو, جلدی سے قبرستان لے جاؤ. سگا بھائی بھائی کے لیے کہتا ہے اللہ اللہ یہ ہمارا کیسا بے وفا ہو گیا, بدن سے روح کیا نکل گئی. بھائیوں نے جلدی گھر سے بھگایا, ماں نے جلدی گھر سے بھگایا, باپ نے جلدی گھر سے بھگایا, مگر میرا امام کہتا ہے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ جائے گا. جہاں سب بھگاتے اور دور ہوتے نظر آئیں گے, وہاں قبر میں آمنہ کے لال تشریف لائیں گے, ارشاد فرمائیں گے اے میرے دیوانے زمانہ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا, تیری ماں تیرا ساتھ چھوڑ دے گی, تیرا باپ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا, تیرا بھائی تیرا ساتھ چھوڑ دے گا, تیری بیوی
بیوی تیرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، مگر یہ قبر کی منزل ہے، نبی امتی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بہت اچھا، واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے، کیا کہنا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نعمت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مصطفیٰ کے دیوانوں چند اشعار جیسا کہ میری عادت ہے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھنے میں حاصل کیے دیتا ہوں، پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم محمد معظم الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی تیار ہے سننے کے لیے؟ تیار ہیں آپ حضرات؟ آپ اتنے پیچھے بیٹھتے ہیں نہال بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ نہ دیا کرو، ہم سے لے ہی لیا کرو، مگر بیٹھا تو کرو آگے۔ بیٹھے، محبت چاہیے سے آپ حضرات کی، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، مرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں سب کو یہ مصطفیٰ کی نعت پڑھ لو نا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی سبب سے زبان سے جو ساری زندگی گناہ ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی نعت کی برکت سے زبان کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے، اور نعت مصطفیٰ گنگنانے کی برکت سے اللہ ہو سکتا قبر میں ہمیں اپنے حبیب کا دیدار بھی کروا دے۔ سبحان اللہ بھی کہتے ہو، ساتھ میں پڑھتے بھی چلے جائیں انشاءاللہ، محفل کا رنگ دوبارہ ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ پڑھو 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 پڑھو، یہ ساری کائنات ہے صدقہ، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ سبحان کیا اللہ۔ کہنا ہے؟ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، انشاءاللہ آپ سن کے مچل جائیں گے یہ ساری کہ کائنات دین رسول پاک بچانے کے واسطے، دین رسول پاک بچانے کے واسطے پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا، 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 اور جنت ملے گی سب کو مگر کہ شرط ہے، کہہ دینا سبحان اللہ، جنت ملے گی تم کو مگر شرط، واہ واہ، جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ضرور۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، چھوٹے پاجاموں کو سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے گندے اور دل کے گندے، عقل کے اندھے اور دل کے گندے جہنم کے کندے ہیں۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آقا نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معیا فی الجنہ، جو ہم سے پیار کرے گا کاندھے سے کاندھا لگا کر ہمارے ساتھ ہی جنت میں گھسے گا۔ سبحان اللہ بولے نا، سبحان اللہ بولے نا۔ جنت ملے گی سب کو مگر ایک شرط ہے، پہلے بسا لو دل میں قرینہ رسول کا، پہلے بسا لو دل میں قرینہ رسول کا۔ ایک شعر بڑا قیمتی اپنی تمام کمیٹی والوں کی جانب سے نظر کر رہا ہوں، آپ حضرات بہت سماعت فرمائیں۔ یہ حضرات مسکرا کر سبحان اللہ کہیں گے، میں سمجھوں گا کہ سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا مہک رہا ہے
مدینہ رسول کا کتنا بہک رہا ہے مدینہ رسول کا خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا. آخری شعر سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ احمد رضا نے ہم کو بتائی یہ بات ہے. اعلیٰ حضرت کے نام پر دیوانے کو جھومنا چاہیے اور بیگانے کو پاجامہ اٹھا کر بھاگنا چاہیے. اگر دیوانے بیٹھے ہیں تو زور سے بولے نا سبحان اللہ. احمد رضا نے ہم کو بتائی یہ بات ہے ہم کھا رہے ہیں دوستو صدقہ رسول کا ہم کھا رہے ہیں دوستو صدقہ رسول کا ہم کھا رہے ہیں دوستو صدقہ رسول کا. جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آیت مبارکہ تو یہودیوں کے لیے اتری ہے مگر میں آپ کو بتاؤں اس کا جو مخاطب کیا گیا ہے وہ ہر بارگاہ رسالت کا دیوانہ ہے. ارشاد فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں اگر تم غلامی میں سچے ہو, اے میرے حبیب کے دیوانوں اگر تم دیوانگی میں سچے ہو, اے ایمان والوں اگر تم ایمان میں سچے ہو تو ادھر ادھر کی بات نہ کرو, موت کی تمنا کرو. پتہ چل جائے گا کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے, کون اپنے غلامی رسول کے دعوے میں سچا ہے, کون خدا و رسول کے عشق میں سچا ہے. کہا یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے جو عاشق رسول نہیں ہوتا ہے وہ موت سے جھٹکا چلا جاتا ہے. جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ تو آگے بڑھ کر موت کو قلعے جیسے لگاتا ہے, موت کو قلعے جیسے لگاتا ہے. اس لیے کہ جان دے دو وعدہ دیدار پر. ارے مصطفیٰ کا دیوانہ جانتا ہے نمازی بنے گے آقا کا دیدار نہیں ہوگا, عالم بنے گے آقا کا دیدار نہیں ہوگا, حاجی بنے گے آقا کا دیدار نہیں ہوگا, عبادت کریں گے آقا کا دیدار نہیں ہوگا, تہجد گزار بنے گے آقا کا دیدار نہیں ہوگا. مگر یہاں مصطفیٰ کا دیوانہ مرے گا قبر میں جائے گا خدا کے رسول کا دیدار, قبر میں جائے گا تو خدا کے رسول کا. تو مصطفیٰ کے دیوانوں پھر مرنا تو آسان ہو جائے گا نا, مرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ جان دے دو وعدہ دیدار پر. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی کو سنوارنے والے بھی کام کریں, ذرا زندگی کو بنانے والے بھی کام کریں, ذرا زندگی کو اچھا کرنے والے بھی کام کریں. ابھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جنت ملے گی سب کو مگر ایک شرط ہے پہلے بسا لو دل میں قرینہ رسول کا, یعنی کہ دل میں پہلے بارگاہ رسالت کے دیوانوں مصطفیٰ کی سنتوں کو بسا لو, مصطفیٰ کی اطاعت کو سجا لو, مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا لو. آپ کو پتا ہے, میں جلدی ختم کر دوں گھبرائے نا مصطفیٰ کے دیوانوں, آپ کو پتا ہے ہمارا اور آپ کا ایمان تو خیر اچھا ہے, لباس البتہ ہمارا اور آپ کا غیروں کی طرح ہے, چہرہ ہمارا اور آپ کا غیروں کی طرح ہے. اور اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانی ہو, اگر آپ بھی ہماری مائیں بہنیں اگر ہماری باتیں سن رہی ہیں تو وہ سن لیں کہ لباس بھی اچھا بنائیں, چہرہ بھی اچھا بنائیں, اپنے آپ کو ایسے لباس کے اندر چھپائیں کہ بدن کا کوئی ابھار یا نشیب و فراز نہ دکھے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون اسکن ٹچ یعنی کہ چست کپڑا پہن کر اور باریک رومال یعنی کہ دوپٹہ سر پہ ڈال کر گھر سے باہر نکل جائے, یہ چھت کے اوپر آ جائے, فرمایا اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں. لہٰذا اے رسول پاک کے دیوانوں تم بھی سنو, جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو اے نوجوانوں یہ جو جینس کی پینٹ پہن کے آتے ہو اور اس کی وہ کیا پہن کے آتے ہیں اوپر والی ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں, اور آپ جب اس کے بعد
سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، بیک سائڈ آپ کی پاؤں حصہ کم سے کم کھلی ہوئی نظر آتی ہے، بیک سائڈ آپ کی آدھا 1/4 کا حصہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، اس حال میں نماز غارت ہو جاتی ہے، نماز آپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ لہذا مصطفیٰ کے دیوانوں، لباس مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح اپناؤ، چہرہ مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح بناؤ، اور سنو یہ قبر کے اندر حضرت امام بخاری فرماتے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کو قبر کے اندر جانا ہے، اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، مگر ایمان بنا لو کہ قبر کے اندر عاشق رسول بن کر جانا ہے، سنت رسول چہرے پر سجا کر جانا ہے۔ دیکھو بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، سننے حال بھائی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ چند لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک قبر ہے، عصر کی نماز کے بعد اس قبر میں سے گدھے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی گدھا پکار رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو۔ اللہ کے رسول نے علم غیب کے جوہر دکھائے، ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس قبر کے اندر ایک شرابی موجود ہے، مگر یہ عذاب شراب کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ روزانہ شراب پیتا تھا، عصر کے وقت گھر آتا تھا، ماں اس کو منع کرتی تھی، اے میرے لال شراب نہ پیا کر، دین محمدی میں حرام ہے، مصطفیٰ کی شریعت میں حرام ہے، کیوں حرام چیز کو اپنے منہ میں لگا کر پیٹ میں اتارتا ہے؟ تو بیٹا شراب کے نشے میں کہتا، ماں کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے، کیوں گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، کیوں گدھے کی طرح آواز نکالتی رہتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، قبر کے اندر گیا، اللہ نے اس کو انسان سے گدھا بنا دیا، اور لوگوں کو عبرت دینے کے لیے ہمیشہ عذاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت میں اسے گدھے کی شکل میں اور گدھے کی آواز میں چلانے کے لیے مجبور کر دیا، تاکہ زمانہ دیکھے قبر کے اندر خدا و رسول کا غدار نہیں، ماں اور باپ کا بے ادب لیٹا ہوا ہے۔ ماں اور باپ کا کون لیٹا ہوا ہے؟ جب ماں اور باپ کا بے ادب اس طرح اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے، تو خدا و رسول کا جو بے ادب ہوگا اللہ کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولے ہیں امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں، میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، توجہ ہے، میں جلدی جلدی 3 باتیں سناؤں گا، ختم کر دوں گا۔ حضرت امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک عزیز کے انتقال میں قبرستان گیا، دفن کرنے کے لیے گیا، نماز جنازہ میں شامل ہوا، اس کو دفن دے کر مٹی دے کر دوست و احباب چلے گئے، اب میں نے سوچا مراقبہ کر کے پتہ کروں کہ قبر میں ہو کیا رہا، قبر میں ہو کیا رہا۔ فرماتے ہیں جب سب چلے گئے میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا منکر نکیر آ گئے۔ کیا دیکھا میں نے؟ سوال جواب کرنے کے لیے آ گئے۔ جیسے اس نے سوال کیا من ربک ما دینک اور انت ما تقول فی شان ھذا الرجل، یہ کیا کہ ھذا رجل بتا، جیسے ہی 3 سوال کرنے لگا غیب سے آواز آ رہی تھی، اے فرشتوں مرنے والے کے چہرے پر داڑھی، سبحان اللہ بولیے، مرنے والے کے چہرے پر اور داڑھی پہ لگی ہوئی مہندی، کیا یہ نہیں بتا رہی ہے کہ وہ فضول بن کر نہیں آیا، سنت رسول چہرے پر سجا کر عاشق رسول، سنت رسول سجا کر چہرے پر کون آیا ہے؟ عاشق رسول آیا ہے۔ لہذا چہرے کے داڑھی اس کے عاشق رسول ہونے کا پتہ دے رہی ہے، داڑھی پر لگی ہوئی مہندی اس کے عاشق رسول ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ لہذا جاؤ چہرے پر سجی داڑھی کی برکت سے ہم نے اس کو سوال و جواب کی دقت سے بھی آزاد کر دیا، سوال و جواب کی دقت سے بھی آزاد کر دیا، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت اور جنت کا حقدار کر دیا۔ بولیے نا، زور سے بولیے نا۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہ کچھ کام ایسے ہیں جن کو کر کے بندہ اللہ کی رحمت اور آخرت میں جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں، مصطفیٰ کے دیوانوں نمازی بن جاؤ، اے رسول پاک کی دیوانیوں نماز پڑھنے کی عادت کو اپنا لو، اے سیدہ خاتون جنت کی کنیز آؤ، میری ماؤں بہنوں بچیوں نماز پڑھو، اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ دینے والا عمل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چہرے کو نکھارنے والا عمل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گھر میں روزی بڑھانے والا عمل نہیں، اس سے بڑھ کر تمہاری تجوری اور جیب بھرنے والا کوئی عمل نہیں، اس
اس سے بڑھ کر کوئی رحمتوں کو بلانے والا عمل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہوں کو بخشوانے والا عمل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نیکیاں دلانے والا عمل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی جنت میں لے جانے والا عمل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی جہنم سے بچانے والا عمل نہیں۔ چونکہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے اس لیے سبحان اللہ بولنا نہیں ہے، مرے مرے نہ بولے، زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ لہذا عرض کر رہا تھا رسول پاک کے دیوانوں آپ بھی سنیں، اور اے رسول پاک کی دیوانیوں میری ماؤں بہنوں آپ بھی سنیں، نماز کی عادت کو اپنائیں۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی عورت پہنچی اور اس نے کہا یا امیر المومنین یہ میرا تیل زمین میں گر گیا، میرا تیل۔ فرمایا جاؤ بیت المال سے دوسرا لے لو، پہلے فرمایا پیسے ہوں گے دوسرا لے لو، کہا نہیں، یہ مزدوری کے اور حلال اور جائز طریقے سے کمائے ہوئے پیسے تھے، مجھے اپنا ہی تیل چاہیے اور دوسرے پیسے ہیں نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جا کے بیت المال سے لے لو۔ کہاں سے لے لو؟ فرمایا نہیں، بیت المال سے کیوں لوں، مجھے خیرات کی ضرورت نہیں، آپ امیر المومنین ہیں اور میں فریادی ہوں، میرا تیل زمین نے پیا، کیوں پیا؟ آپ ہمارا تیل دیجئے، دلائیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھہرو، قلم منگایا، لکھنے کے لیے کاغذ یا دستی اس ٹائم پہ جو بھی چلتا تھا اس کو منگایا، منگانے کے بعد اس پہ کچھ لکھا، ارشاد فرمایا یہ مٹی کا برتن لے جا، یہ کاغذ لے جا، جہاں تیرا تیل گرا تھا وہاں لے جا کر اس کو رکھ دینا، وہاں لے جا کر کاغذ کو رکھ دینا، تیل فوارے کی شکل میں باہر آئے گا، اس مٹی کے برتن میں جمع کر لینا۔ اے رسول پاک کے دیوانوں وہ خاتون گئی، تیل کو لے جا کر اس نے مٹی کے برتن کو لے جا کر زمین پر رکھا، حضرت عمر نے جو رقعہ لکھ کے دیا تھا اس کو لے جا کر جیسے ہی زمین پہ رکھا، تیل فوارے کی شکل میں باہر آ گیا، تیل ایک دھار کی شکل میں باہر آ گیا۔ اب زمانے میں یہ دیکھا، مدینے والوں نے دیکھا، بہت سارے صحابہ و تابعین نے دیکھا، حضرت عمر کے دربار میں آئے، عرض کرنے لگے یا امیر المومنین اس کاغذ کے اندر آپ نے ایسا کیا لکھا تھا؟ کوئی قرآن کی آیت لکھی تھی، کوئی وظیفہ لکھا تھا، کوئی تعویذ لکھا تھا، ایسا کیا لکھا تھا کہ جس کی برکت سے زمین میں تیل پیا ہوا واپس کر دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں کا سورج جس طرح زمین سے نہیں نکل سکتا اسی طرح زمین کے اندر گیا ہوا تیل کبھی واپس نہیں آ سکتا، مگر آپ نے ایسا کون سا تعویذ دیا جس کی وجہ سے تیل واپس آ گیا؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم، توجہ ہے؟ آپ سو رہے ہیں، میں تقریر ختم کرنے چلا ہوں، گھبرائیں نا۔ ارشاد فرماتے ہیں یارو میں نے اس کاغذ کے اندر نہ کوئی قرآن کی آیت لکھی، نہ مصطفیٰ کی حدیث لکھی، نہ کوئی وظیفہ لکھا، نہ خدا و رسول کا نام لکھا، نہ کوئی کلمہ لکھا، نہ کوئی تعویذ لکھا۔ کہا پھر ایسا کیا تھا اس میں کہ رکھا اور تیل واپس؟ فرمایا میں نے اتنا لکھا تھا اے زمین اس بوڑھی کا تیل واپس کر ورنہ اسی جگہ ایک بے نمازی کو لا کے دفن کر دوں گا، اسی جگہ ایک بے نمازی کو لا کر دفن کر دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یارو زمین بھی نہیں چاہتی کہ بے نمازی وہاں دفن کیا جائے، زمین بھی نہیں چاہتی کہ بے نمازی اس کے سینے میں ڈالا جائے، زمین بھی نہیں چاہے، اور اگر بندہ ڈالا گیا، اگر بندہ قبر میں جائے گا، مصطفیٰ نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا تو قبر کی دونوں دیواریں آپس میں مل جائیں گی، قبر کی دونوں دیواریں اور ہماری پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں قبر سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے جلال سے بچنا ہے، قبر کے اندھیرے سے بچنا ہے، قبر کے تاریکیوں سے بچنا ہے، تو مصطفیٰ کے دیوانوں نمازوں کی عادت کو اپناؤ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرو، 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ کیا کرو؟ موت کو، کیونکہ موت کا فرشتہ 7 مرتبہ آپ کو یاد کرتا ہے، موت کا فرشتہ 7 مرتبہ ایسا رجسٹر کھولتا، ہاں حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، ہاں ٹھیک ہے، فوٹو تو ہے، مطلب فوٹو نہیں عکس تو ہے مگر ابھی تاریخ نہیں آئی، اچھا یہ عبدالحبیب رضوی ہے، ہاں ٹھیک ہے ابھی تاریخ نہیں ہے، رہنے دو، ہٹا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موت کا فرشتہ ہم کو دن بھر میں کتنی مرتبہ
تو ڈرو یارو، کسی دن اس نے دل سے یاد کر لیا تو وارے نعرے ہو جائیں گے. کسی دن اس نے اگر دل سے یاد کر لیا تو اس سے پہلے وہ آپ کو دل سے یاد کرے، آپ اس کی یاد میں لگ جائیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. شہادت کیوں؟ موت کو یاد کرے گا پھر وہ جھوٹ نہ بولے گا، کیونکہ قبر کے اندھیرے کو بھی تو یاد کرے گا. جب موت کو یاد کرے گا تو قبر کی تاریکی کو بھی تو یاد کرے گا. جب موت کو یاد کرے گا تو یہ بھی تو سوچے گا یہ مجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی ماں، یہ مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کرا کے راستے میں دروازے چوراہوں پر گھمانے والا یہ میرا باپ اور یہ میری بیوی جس نے میرے جوانی کی بہاریں جس کے ساتھ میں نے گزاری، اور یہ میرے بچے جن کے لیے میں نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی غبنی چغلی کیا، اس کی ٹوپی اس کے سر رکھا، جائز اور ناجائز کا خیال نہ کیا، اور دولت کما کے بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا. مگر یہ بچہ بھی جب میں قبر میں جاؤں گا ایک کفن بھی ایکسٹرا نہیں دے گا کہ اگر میرے باپ کا کفن ہو جائے میلا تو میرا باپ دوسرا کفن پہن لے. یہ میری بیوی اور ماں یہ ایک ٹفن کھانا لگا کے بھی نہیں دیں گے کہ شام کے وقت میرا شوہر میرا بیٹا کھانا کھاتا تھا جب اسے بھوک لگے گی تو یہ کھانا کہاں سے پائے گا، یہ کس کو پکارے گا، یہ اپنی بھوک کیسے مٹائے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں بس عرض یہ کرنا ہے کہ قبر میں جانا ہے تو قبر میں جانے سے پہلے موت کی تیاریاں کر لو، قبر کی تیاریاں کر لو. آقا نے ارشاد فرمایا جو نماز پنجگانہ کا عادی ہو جائے گا، جو نماز پنجگانہ کا عادی قبر میں جائے گا تو اندھیرا نہیں رہے گا، اجالا ہی اجالا عطا فرمائے گا. اللہ اجالا ہی اجالا قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے گا، اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرمائے گا. لہٰذا اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرتے ہیں. مولانا فیضان چھت پہ بیٹھے ہیں، محبت سے بیٹھے ہیں، چھت کے اس طرف دیکھیں ذرا کیا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت اللہ حافظ فیضان صاحب آپ ہی سے کام ہے. تو مصطفیٰ کے دیوانوں اور یہ کر رہا تھا حضرت ربی. ہاں جی کیا کچھ نہیں ہے تو پھر تو سلام کی خطرے میں ہے. حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ صرف 1 منٹ کا واقعہ سن لیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ دولت دے دے، بینک بیلنس بھر دے. کوئی کہتا ہے گاڑی دے دے، تو کوئی کہتا ہے کہ اچھا بنگلہ دے دے، تو کوئی کہتا ہے اچھی بیوی دے دے، پھر کوئی کہتا ہے بیوی کے ساتھ اچھی ماڈرن ٹی وی بھی دے دے. ٹھیک ہے بھائی، ہر بندہ اپنی اپنی دعائیں. مگر اللہ والے کیا مانگا کرتے تھے. میں ڈائریکٹ آپ کو صرف یہ حکایت سناتا ہوں بغیر کوئی شوشہ گوشہ بیان کیے ہوئے. حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ساری زندگی دعا کی ہے یا اللہ میں قبر میں جاؤں اور قبر میں اگر تو توفیق دے سکتا ہے، سکتا کیا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا بھائی، ہر ممکن شے پر قادر. یا اللہ تو پھر مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے، قبر میں نماز پڑھنے کی. حضرت ربیع محدث القلب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے. انتقال ہو گیا، مریدوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہوا، قبر کے اندر رکھا گیا. آپ کا مرید آگے سے اینٹیں سجاتے ہوئے پیچھے تک آیا، ایک دھکا لگا، ادھر قبر کی اینٹ جو سرہانے رکھی ہوئی تھی ایک اینٹ گر گئی، مٹی کا ٹکڑا گر گیا. مرید نے آگے بڑھ کر سوچا لاؤ پھر مسجد کا آخری دیدار ہی ہو جائے. اینٹ کا ٹکڑا رکھنے سے پہلے جیسے ہی اس نے جھانک کر دیکھا تو کہتا ہے لوگوں اللہ کی قدم کہاں اندھیرا نہیں، جہاں تک نظر جا رہی تھی نور ہی نور نظر آ رہا تھا، لمبائی چوڑائی نظر آ رہی تھی، اور میرا پیر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہا تھا. کھڑے ہو کر پتا کیا چلا کہ دنیا میں جو نمازوں کی عادت کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالی قبر میں اسے عبادت کا شرف بھی عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. ہمیشہ نبھتے خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر ساری درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں تھوڑی دیر کے لیے بول دیں حضرت، فوراً اعلان کر دیں. کرم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹا ادھر آ کے بیٹھو نا ساجد، ادھر آ کے بیٹھی ہو تھوڑی دیر. نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھائیے.
چند جملے عرض کر رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرمائیے. لگا لے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے، لگا لے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے.